وہ پہلا مددگار پہلا سرابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں آج ہم ایک واقعہ شامل کرنے والے ہیں جس کا تعلق اگرچہ ڈائریکٹ حدیث کے ساتھ تو نہیں، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اس لحاظ سے ہم اس کو اسی سلسلے میں شامل کر رہے ہیں۔ وہ واقعہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینے کے ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، تو ان کو یہ خیال آیا کہ یہ مدینے کا گھر ہے، اس میں نہ میں نے کسی کو آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا، تو ممکن ہے یہاں پہ کوئی بیوہ عورت ہو یا بوڑھی ضعیف ہو یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو، تو چلیں میں اس کی خدمت کر لوں گا اسی بہانے۔ مختلف انداز سے اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ دروازہ کھٹکایا، اندر جس وقت گئے تو واقعتاً وہاں پہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جو بیچاری نابینا تھی، اپاہج بھی تھی، کوئی کام کر نہیں سکتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے کہ چلو مجھے اس کی خدمت کا موقع مل جائے گا، ثواب حاصل ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کی حالت دیکھی تو وہ کوئی کام نہ کر سکنے والی تھی، لیکن جب اس کے گھر کی کیفیت دیکھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ مٹکوں میں پانی بھرا پڑا ہوا ہے، صفائی ہر جگہ سے ہوئی ہے، اور بڑے حیران ہوئے۔ اس عورت سے پوچھا کہ بوڑھی اماں، یہ جو صفائی آپ کے گھر کی ہوئی ہے، آپ کے گھر کا پانی بھی بھرا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اسی طرح ہر روز میرے پاس آتا ہے، وہ آ کے میرے گھر کی صفائی بھی کر جاتا ہے، جھاڑو بھی دے جاتا ہے، مجھے کھانا بھی کھلا جاتا ہے، سب کچھ وہ کر جاتا ہے، میں تو ادھر بیٹھی رہتی ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیا آپ اس آدمی کو جانتی ہیں؟ کہتی ہیں نہیں میں جانتی نہیں، میں تو ہوئی نبینا، میں دیکھ نہیں سکتی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس چیز کے طاق میں رہے کہ چلو میں دیکھتا ہوں وہ کون آدمی ہے اور میں اس سے پہلے کل آ کے کام کر جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اگلے دن صبح آئے تو پوچھا، کہنے لگی وہ عورت کہ وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ آدمی آیا اور کام کر کے چلا بھی گیا۔ 2-3 دن اسی طرح لگاتار آتے رہے لیکن پتہ نہ چلا۔ آخر ایک دن انہوں نے اس آدمی کو دیکھا کہ منہ اس نے چھپایا ہوا ہے، آتا ہے کام کر کے، جب جانے لگا تو پکڑ لیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جو اس عورت کے گھر میں اس طریقے سے کام کرتے اور آرام سکون سے نکل جاتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے متاثر ہوئے، فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ ہر میدان میں مجھ سے آگے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کا قصہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت، ان کی تواضع اور اس حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس سیاق و سباق کے ساتھ یہ سارا قصہ جو عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے یہ تو بالکل درست نہیں ہے، موضوع من گڑت ہے، اس میں کافی ساری چیزیں اپنی طرف سے اضافہ کر لی گئی ہیں۔ یہ روایت، یہ قصہ جو اس طرح بیان کیا جاتا ہے یہ کہیں بھی کسی بھی مسند ماخذ کے اندر موجود نہیں ہے، لہذا اس کو تو بالکل بھی بیان نہ کیا جائے۔ لیکن علماء کی تحقیق یہ ہے، جس وقت دیکھا گیا اس کو تو پتہ چلا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ اس سارے سیاق و سباق کے ساتھ تو نہیں ملا، لیکن بعض کتب تاریخ میں ایک واقعہ اور ملتا ہے جو اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، لیکن اس میں اتنی زیادہ نمک مرچ نہیں، مسالہ نہیں لگایا گیا جس طرح اس کے ساتھ لگا دیا گیا۔ وہ واقعہ صرف اتنا ملتا ہے جو تاریخ دمشق کے اندر ابن عساکر نے ذکر کیا ہے، اس الغابہ میں ذکر کیا گیا، دیگر کچھ کتب تاریخ کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں صرف اتنی بات ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مدینے کی ایک عورت تھی اسی طرح بوڑھی، تو اس کی خیر خبر وغیرہ لینے کے لیے جب گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ پہلے سے وہاں پہ کام ہوا ہے، تو وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ کافی دفعہ اس کی کوشش کی کہ میں اس کو پکڑ لوں کہ جو آدمی کام کر کے جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اسی طرح گھات لگائی، اسی طرح بیٹھ کے چھپ کے، تو جب دیکھا تو فیضا ہوا بھی ابی بکر صدیق، وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جو اس کے پاس آتے تھے، وہ یوم ازین خلی، اور حضرت عمر جو حضرت بکر صدیق تھے جن دن یہ کام کر رہے تھے، یعنی اس طرح کی اس بوڑھی عورت کے پاس آتے اس طرح کرتے، تو وہ ان دنوں میں خلیفہ تھے، یعنی خلیفہ ہوتے ہوئے اس طرح کا کام کرتے تھے۔ عمر فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا کہ میں کبھی بھی آپ کے یعنی پہلے نہیں آ سکتا اس کام کی طرف، آپ ہر جگہ مجھ سے آگے چل جاتے ہیں ان الفاظ سے۔
تو یہ جو قصہ واقعہ وغیرہ ذکر کیا ہے تاریخ دمشق میں ابن اسحاق نے ذکر کیا، اسطول الغابہ میں دیگر جگہ بھی ذکر کیا گیا، اور اس کی ایک سند بھی ساتھ ذکر کی گئی ہے کہ ان راویوں کے ذریعے ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ واقعہ پہنچا۔ علماء نے اس سند کے اندر تقریباً 4 روات جو ہیں ان کے اوپر کلام کیا ہے۔ ان میں سے سند میں ایک راوی جو تھے وہ جبریل تھے، جبریل نام کا ایک راوی، تو فرماتے ہیں مجہول العین ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ جبریل کون ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا حجاج بن شداد المرادی نام کا ایک راوی، وہ بھی مجہول ہے، اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اور تیسرے ابو صالح الغفاری نام کے ایک راوی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو راوی ہے نا ابو صالح الغفاری، ٹھیک ہے، یہ آگے جناب وہ روایت وغیرہ کرتے ہیں، اور روایت وہ کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کی نہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت ہے، اور نہ ہی ان کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت ہے۔ یہ روایت تو ان کے نام سے کرتے ہیں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے عمر سے، لیکن ان سے ان کی ملاقات ثابت نہیں۔ حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جس وقت یہ بات روایات کرتے ہیں تو وہاں بھی یہ اس کو جو علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہاں پر بھی یہ مرسلن ہی روایت کرتے ہیں، مطلب کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ان کا سما اس لحاظ سے ثابت نہیں ہے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں تو حضرت عمر سے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محدثین فرماتے ہیں کہ بدرجہ اولا اس راوی کا جو ہے وہ سما لقا وغیرہ ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی راوی اسی لحاظ سے کہ جو یہاں پہ روایت کر رہے ہیں صحابی سے، لیکن جن سے روایت کر رہے ہیں ان سے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پہ ڈائریکٹ یہ کہہ رہے ہیں ان الحجاج بن شداد، آگے ان ابی صالح الغفاری ان عمر بن الخطاب، یعنی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ڈائریکٹ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرح ایک عورت کے بارے میں کرتے تھے، لیکن ان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پایا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ڈائریکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ضعف ہے اس سند کے اندر۔ اور چوتھے جو راوی ہیں جن پہ کلام ہے، اور یہ وہ راوی ہیں کہ جن پہ محدثین کا کلام تھوڑا سا سخت ہے، وہ رشدین بن سعد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس راوی کے اوپر جو محدثین کا کلام ہے وہ تھوڑا سا سخت ہے۔ مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل نے، ابن سعد نے، ابو داؤد نے، اور اس کے علاوہ دارقطنی نے، عمر بن علی نے، ابو زرع نے، انہوں نے اس کے اوپر نقد کی ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ابو حاتم جو ہیں وہ تو فرماتے ہیں کہ یہ راوی جو ہے یہ منکر الحدیث ہے اور اس کے اندر غفلت پائی جاتی ہے، اور یہ ثقات سے منکر روایات اسی طرح نقل کرتا ہے۔ اور امام نسائی رحمہ اللہ نے تو فرمایا جی یہ متروک الحدیث ہے، اس کی تابعیت نہیں کی جا سکتی۔ اور یحییٰ بن معین نے اور جو دیگر بھی محدثین ہیں انہوں نے بھی جناب اس راوی کے اوپر کلام کیا ہے۔ بعض نے کچھ کہہ لیں کہ ہلکی سی ان کی توثیق بھی کی ہے، لیکن زیادہ تر دیکھا جائے تو انہوں نے ان کے اوپر، میں تہذیب الکمال جو امام مزی رحمہ اللہ کی ہے ان کے اندر صرف چند ایک محدثین کے جو اقوال ہیں وہ ان کے حوالے سے میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ جس راوی کا میں نام لیے رشدین کے حوالے سے، ان کے حوالے سے محدثین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حرب بن اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اس راوی کے بارے میں فرمایا تو انہوں نے اس کی تضعیف کی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جگہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اتنی بات ملتی ہے کہ انہ صالح الحدیث، انہوں نے اس کو صالح الحدیث قرار دیا۔ اور یحییٰ بن معین جو تھے ان سے مختلف اقوال اس راوی کے بارے میں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی حدیث نہیں لکھی جائے گی، یہ ضعیف ہے، اس کی حدیث نہیں لکھی جائے گی۔ دوسری جگہ فرمایا کہ لیس من حمال المحمد، یعنی کہ وہی مطلب آ جاتا ہے کہ اس کی حدیث کو نہ لکھا جائے، نہ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جگہ اور یحییٰ بن معین ہی سے ایک اور جو راوی ہیں وہ جیرا نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں لیس بشیء، یہ حدیث میں کچھ نہیں۔ عمر بن علی اور ابو زرع جو ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا وہ بھی اس کو ضعیف الحدیث قرار دیتے ہیں۔ اور ابو حاتم فرماتے ہیں یہ منکر الحدیث ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے پیش کی بات، اور اس میں غفلت ہے، یہ ثقات سے مناکیر جو ہے وہ نقل کرتا ہے اور یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی جو ہیں وہ فرماتے ہیں اس کی مناکیر جو ہے منکر روایتیں ہیں اس کے پاس بہت زیادہ، اور
البتہ یہ ہے کہ بعض محدثین نے اس کے دین اور تقوی وغیرہ کے حوالے سے اس کی صفائی دی ہے کہ دین وغیرہ کے حوالے سے اور تقوی کے حوالے سے یہ آدمی ٹھیک تھا، دین میں اس کی کوئی خرابی نہیں تھی. لیکن جہاں تک حدیث کی بات ہے وہ ایک الگ چیز آ جاتی ہے، اس کو بعض دفعہ دین سے الگ کر کے اس کو ذکر کرتے ہیں کہ دین کے لحاظ سے تقوی کے لحاظ سے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن حدیث کی جہاں تک صحت کی بات ہے یا جرح و تعدیل کے اندر جس وقت کسی راوی کو دیکھتے ہیں تو پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کتنا نیک تھا، کتنی تہجد پڑھتا تھا، کتنے قرآن ختم کرتا تھا، اس میں پھر الگ معیار ہوتا ہے اس کو دیکھنے کا. امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ متروک الحدیث ہے، اور دوسری جگہ فرمایا امام نسائی نے کہ یہ ضعیف الحدیث ہے، اس کی حدیث جو ہے وہ نہیں نقل کی جائے گی. اور ابو احمد بن عدی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو اکثر روایات ہیں، یہ جو راوی ہے رشدین بن سعد، اس کی اکثر روایات ایسی ہیں کہ جن کی مطابقت نہیں کی جا سکتی. اور دوسری جگہ یہ فرماتے ہیں کہ آمت و احادیث ہی امن یرویہ عنہ ما کل فیہا ما یتابع احد علیہ، لیکن ساتھ ایک اور چیز بھی ذکر کر دی وہو ما ضعفہ یکتب حدیث، کہ اپنے ضعف کے باوجود اس کی روایات جو ہیں وہ لکھی جائیں گی. اور امام مزی فرماتے ہیں کہ ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی اس سے روایت لی ہے. اس کے علاوہ بھی میزان الاعتدال کے اندر امام ذہبی نے، لسان المیزان کے اندر ابن حجر اسقلانی نے اور دیگر محدثین نے بھی ملی جلی اس کے اوپر جرح کی ہے. تو یہ جو واقعہ جو پہلا ہم نے ذکر کیا وہ تو بالکل اس درجے کا ہے ہی نہیں کہ وہ کسی مسند ماخذ کے اندر نہیں. اور یہ جو چھوٹا سا حصہ ہم نے واقعے کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، تو یہ جس سند سے آیا ہے اس سند کے اندر بھی یہ 4 قسم کی جو ہیں وہ خرابیاں کہہ لیں، علل کہہ لیں کہ یہ 4 راوی جو ہیں جن کے اوپر کلام کیا گیا. اسی وجہ سے جو عام طور پہ محدثین ہیں جنہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا، ان کے علاوہ یہاں تو تاریخ دمشق کے اندر یا اسلوقابہ کے اندر روایت اس واقعے کو ذکر کر دیا گیا کہ اس کے اوپر اس طرح کی جرح وغیرہ نہیں کی گئی، لیکن بعد میں جو علماء اکرام وغیرہ ہیں انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا. نقل کرنے کے بعد انہوں نے اس پہ جرح کی اور انہوں نے فرمایا کہ وہ پہلا واقعہ تو ہے ہی من گڑت ہے، اس کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. اور جو حصہ تاریخ دمشق کے اندر اس سند کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے یہ بھی اس درجے تک نہیں کہ ہم اس کو بیان کریں، اگرچہ فضائل کے اندر ہے لیکن اس میں کافی جو ہے وہ جرح پائی جا رہی ہے، اس لیے اس واقعے کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. مختصر یہ کہ پہلا جو مشہور واقعہ ہے وہ تو ہے ہی من گڑت، وہ تو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا، اور اس کو بیان کرنے سے بھی احتیاط ہی کی جائے کیونکہ جس سند کے ساتھ یہ آیا ہے اس میں کئی ایسے راوی ہیں کہ جو مجہول ہیں، ان کا علم ہی کوئی نہیں، اور کچھ دوسرے جو ہیں ان کا لقائی ثابت نہیں، ملاقات ثابت نہیں، سماعی نہیں ہے، اور پہلے سے وہ صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا، حالانکہ تھے ہی نہیں، نہ ان کی ان سے ملاقات ہوئی، نہ اس دور میں تھے. اور جو ایک اور راوی اس میں ہے ان کے اوپر بھی محدثین کا کلام ہے. ہاں اگر اس کی کوئی اور سند مل جاتی جس میں کہہ لیں کہ کسی نہ کسی درجے کے اگرچہ کچھ ضعیف راوی بھی ہوتے تو پھر چلیں کسی دوسری سند کے ملنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اس میں قوت آ جاتی اور یہ جو ضعف ہے یہ کچھ کم ہو جاتا، لیکن کیونکہ کوئی اور بھی الگ سے اس کی سند وغیرہ نہیں مل سکی تو اس لیے اس واقعے کو بیان کرنے کے اندر بھی جو ہم نے تاریخ دمشق کے حوالے سے ذکر کیا چھوٹا سا حصہ، تو اس کو بیان کرنے کے اندر بھی احتیاطی کیجیے. اور ایک اور بات یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت خلیفۃ المسلمین اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ان کے لیے صحیح احادیث کے اندر ان کے لیے جنت کے فضائل، ان کے لیے جنت کی بشارتیں اور دیگر ایسی چیزیں جو ہم نے پہلے 2-3 ویڈیوز کے اندر بھی اس چیز کو مینشن کی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ صحیح احادیث دیکھیں تو ان کی فضائل کے اندر بھری پڑی ہیں، تو اس طرح کے واقعات اگر نہ بھی بیان کیے جائیں تو ان کی ذات گرامی کے اوپر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب کرے.